دیکھو تو صحیح یار ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ہے، وہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں تو اول تو ٹائم ہی نہیں، اگر کبھی تو بیٹھ جائے تو تو پھر بھی ہماری نعمتیں نہیں گن سکتا حضرت۔ ہاں دیکھو تو صحیح یار، اس نے کتنا کرم کیا، اس نے کتنا فضل کیا۔ اور یہی دیکھو حضرت، یہ کیا کم نعمت ہے کہ میں انسان بنا دیا ہے؟ میرے سیدی فرمایا کرتے تھے بھائی رب کا شکر ادا کر، کتے ڈڈو بنا کے کتے چھپڑ چنی تو واڑ چھڑے ہے۔ ہاں بھائی حقیقت کیا زور ہے اس پہ، کسی کا اس پہ کوئی زور ہے بھائی؟ شکر کر، اس نے تجھے حضرت انسان بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کیوں بندے کس راستے پہ تو چل نکلا؟ نہیں حضرت آج کرو حضرت، محبتیں پیدا کرو، یقین پیدا کرو، عقیدتیں لے کے آؤ، پھر دیکھو حضرت جی پھر کرم۔ بس اتنی بات ہے حضرت جی، ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائے نہیں۔ او میں چلو قبلہ شاہ صاحب بیٹھ بھائی، یہ میں کہتا ہوں یہ ان کی طرف سے کرم ہوتا ہے جس سے پھر بندے کا یقین بڑھتا ہے حضرت جی۔ یہ آپ کو پتہ ہے حضرت جی، یہ جو اب ادھر کا تو نہیں مجھے پتا، لیکن ہمارے اس سائڈ پہ نا یہ دسمبر اور جنوری ماڑیاں تے بڑا پاری پہنتا ہے، ویاہ ہی بڑے ہوندے نے حضرت، ویاہ ہی بڑے ہوندے نے حضرت۔ تو غریب آدمی بیچارہ، اب آپ کو پتہ شادیوں پہ جانا کوئی سوکھا کام نہیں ہے جی، دکھاوے میں ہم پڑ گئے ہیں، عادتیں ہم نے بگاڑ لی ہیں۔ اے ہوں جڑا سوٹ ایس ویاہ تے پایا اگلے تے نہیں پانا، نواں پانا ہے۔ ہوں جڑا عہدے تے پایا عہدے تے نہیں پانا، نواں پانا ہے۔ اوپر سے وہ دسمبر کینڈ تھا تو حضرت مجھے بھی ایک شادی آ گئی، اوپر سے مہینے کینڈ تھا، اوپر سے شادی بھی تیسری چوتھی تھی، تو شادی بھی بڑی قریبی تھی۔ تو جمعے کا دن تھا، ہفتے کو جناب وہ نکاح کا معاملہ تھا، جان جن کہنے تھے۔ میں بڑا پریشان، میں یار ہوں وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ دولہے کو پیسے دینے ہیں تو دینے کہاں سے ہیں؟ مہینے کا لاسٹ ہے، 3 شادیاں پیچھے کھا لی ہیں، کیا کروں اب میں؟ تو وہ جب جمعہ ہو گیا نا تو سارے سلام پڑھ رہے تھے، تو میں کھڑا کھڑا یہ سوچ رہا تھا یار وہ فلاں بندہ ہے، اس کو جا کے کہتا ہوں یار چل سیلری ملے گی نا تو اتنے پیسے دے دے، میں تیرے پیسے واپس کر دوں گا۔ پھر کہا نہیں یار اس کو نہیں کہنا، پھر دوسرا نہیں اس کو نہیں کہنا، پھر تیسرا نہیں اس کو نہیں کہنا، پھر ایک بندے پہ میں پکا ہو گیا۔ میں نے کہا لو جی جمعہ پڑھ کے نا اس کے پاس جاتا ہوں، اس کو جا کے مسئلہ بتاتا ہوں، یار 4-5 شادیاں کٹھی آ گئی ہیں، مہینے کا لاسٹ چل رہا ہے، تو لو جی ٹھیک ہے جی۔ جمعہ ہو گیا، سلام بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی، اب وہ ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ایک بندے نے نا حضرت اپنے ہاتھ میں پیسے اس طرح رول، جتنے وہ رول کر سکتا تھا نا اس نے کیے ہوئے تھے۔ تو جب اس نے ہاتھ میں لایا نا مجھ سے، تو میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں لیتا۔ تو آگے ہو کے میرے کان میں کہتا ہے اج نہ کرو اج لوڑ ہے، میرے کان میں کہتا ہے اج نہ کرو اج لوڑ ہے۔ میرے حضرت جی پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں اس کو کس طرح پتا ہے اج مجھے لوڑ ہے؟ میں گھومتا ہی رہا، کہتا ہے حضرت لے لو آج لوڑ ہے۔ اچھا میں نے کہا چلو، بہرحال میں نے پکڑ لیے، وہ مل ملا لیا۔ جب میں باہر گیا نا تو میں اب وہ جو میری مطلوبہ شخصیت تھی میں اس کی طرف بڑھنے لگا، کیونکہ مجھے تھا بڑا بھی ہوگا تو 500 ہوگا، یا بڑا بھی ہوگا تو 1000 ہوگا، اتنا ہی ہوگا نا، کیا اور ہوگا، لیکن مجھے تو ذرا زیادہ درکار ہے۔ لو جی دل میں خیال آیا یار ویکھا تو صحیح بھلا کنے نے، اللہ کی قسم قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ، جو کھول کے دیکھا جتنے سوچے تھے اتنے بھیجے تھے انہوں نے، جتنے سوچے تھے حضرت انہوں نے اتنے بھیجے تھے۔ ہاں حضرت جی کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، وہ چلے ہو کے تو دیکھو ان کے، ہیں ہو کے تو دیکھو ان کے، دیکھو کی نہیں کر دے حضرت۔ بھائی مسلم لیگ کے بندے پہ اوکھا وقت آئے پہنچتے ہیں، اگلے کیوں نہیں پہنچتے؟ پی ٹی آئی کے بندے پہ اوکھا ویلا آئے پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ اگر یہ دنیا دار منوس پہنچتے ہیں تو قربان جاؤ پھر مدینے والی سرکار کی شان پہ ہیں وہ نہیں پہنچیں گے حضرت جی؟ تو آ تو صحیح، بانگ تو صحیح۔ یہ رود الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی، اب فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے اپنے واز میں نا ہارون الرشید کے لیے سخت کلمات بولے، ایجنسیوں کا بندہ اندر ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے جا کے ہارون الرشید کو کہا، انہوں نے کہا جی جمعے جی آج حضرت صاحب نے تاڑے خلاف بڑے سخت لفظ بولے نے، بادشاہ وقت تھا، فرمایا اٹھا لاؤ ان کو۔
ان کو گرفتار کر لیا اور قید خانے میں نہیں ڈالا، بلکہ کیا کیا، ایک ڈبے میں بند کر دیا گیا جس میں صرف کھڑا ہی رہنا ہے، حرکت بھی نہیں بندہ کر سکے، اس کو تھا کل تک ان کا انتقال ہو جائے گا۔ لیکن امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں جب وہ صبح کے دربار میں بیٹھا نا ہارون، تو کسی سپاہی نے آ کر خبر دی، جناب وہ جڑے مولوی ہوری کل ڈکے نہیں سن ڈبے وچ، انہیں کو تو باہر باغ چ پھرن دے دیں۔ اس کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا لگتا ہے میری فوج میں کوئی حضرت کا مرید ہوگا، تو اس نے نکال دیا ہوگا باہر۔ کہتا جاؤ بابے رنو لے کے آؤ مولوی صاحب۔ وہ مولوی صاحب بلائے گئے۔ اب امام یافعی لکھتے ہیں جو دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی، ہارون الرشید اور حضرت کے درمیان، وہ ہارون سے سوال کیا کرتا ہے، مولانا یہ آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ اس کو تھا میرے کسی سپاہی نے نکالا ہے۔ آپ آگے سے فرماتے ہیں جس نے مجھے ڈبے سے نکالا۔ وہ پھر پوچھتا آپ کو ڈبے سے کسی نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا۔ اب اس کو بھی سمجھ آ گئی تھوڑی سی۔ لکھا ہے امام یافعی نے لکھا ہے، اپنا سر پکڑ کے نا ہارون کہتا یہ کتنی عجیب بات ہے۔ دو آگے سے کہتے ہیں ہارون یہ بتا تیرے میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ واہ پھر امام یافعی لکھتے ہیں کہ ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہتا ہے حضرت کو گھوڑے پہ بٹھاؤ، میرے شاہی گھوڑے پہ بٹھاؤ اور ان کو سارے بغداد کی سیر کرواؤ، اور پیچھے کوئی شخص یہ اونچی آواز میں منادی کرے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی، اور ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی۔ حضرت ہاں حضرت لگا کے تو دیکھو یار، وفا کر کے تو دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے، پھر دیکھو کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حضرت جی۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے لکھا ہے حضرت، وہ لکھا ہے کہ حضرت کی خدمت میں نا ایک باپ اور بیٹا ہے۔ آپ کو پتا ہے باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ، کہیں ایسا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ حضرت ایک جیسے ہی ہوتے ہیں دونوں۔ لکھا جب دونوں آئے نا تو دونوں ایک ہی جیسے تھے، فرق اتنا تھا باپ بوڑھا ہو چکا تھا، بیٹا جوان تھا۔ باپ جلد پہ بڑھاپے کے اثار آ چکے تھے، جو بیٹا تھا وہ جوان تھا۔ لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے ہیں لیکن جتنی تم دونوں کی شکل ملتی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور کردہ حضرت اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا پھر سنا۔ عرض کرتا ہے حضور میں ایک تاجر ہوں اور اکثر تجارت کی غرض سے 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ کے لیے اپنے گھر سے دور رہتا ہوں۔ جب اس بچے کی ولادت ہونے والی تھی نا، ابھی دنیا میں نہیں آیا، تو جو میں کام کرتا تھا نا میرا مال بالکل تیار ہو چکا تھا، اگر نہ لے کے جاتا تو ضائع ہو جاتا، مجبوراً نکلنا پڑا۔ تو جب میں نکلنے لگا نا تو میری بیوی اور اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پہ آ کے مجھے پوچھتی کیا ہے، آپ تو تجارت کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کی یہ جو اولاد دنیا میں آنے والی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو شخص عرض کرتا امیر المومنین میں نے آگے سے اپنی بیوی کو کہا میں اپنی دنیا میں آنے والی اس اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے۔ کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ۔ کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ کے۔ عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا، 5-6 ماہ لگ گئے واپس آتے آتے۔ جب آیا نا اپنے علاقے میں تو دل اڑ رہا تھا، پتہ نہیں تھی ہوئی نہیں کہ پتر ہویا ہونا، پتر ہویا ہوئے گا تو یہ نہ رکھاں گا، تھی ہوئے گی تو یہ نہ رکھاں گا، دل اڑ رہا تھا۔ لیکن عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا نا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں گھر کو تالا لگا۔ میں کہا بیوی میری کدھر گئی؟ میں نے ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی اور پوچھا میری بیوی کدھر ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا نا تو تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی، تو اس درد کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر بچے کی ولادت نہیں ہوئی تو ہم نے تمہاری بیوی کو فلاں قبرستان میں دفنا دیا۔ ایک شخص ساتھ گیا، اس نے قبر کی نشاندہی کی، میں نے تلاوت قرآن کریم کی، اپنی بیوی کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کی، گھر آ گیا، زور پڑی، عصر پڑی، مغرب پڑی، عشاء پڑی، چارپائی پہ لیٹ گیا۔ میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں پھر بیوی کی قبر پہ جاؤں اور جا کے نہ پھر میں قرآن پڑھوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ آپ کو پتہ ہے ذرا دن کے وقت ڈر کے مارے قبرستان کوئی نہیں جاتا، تو رات کو جانا کو سوکھا کام ہے، لیکن کیا ہے وہ کہتا ہے قدرت کھینچ رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا۔
جب اپنی بیوی کی قبر پہ پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، بیوی کی قبر سے شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی۔ میں بڑا گھبرایا، یہ تو بڑی صوم و صلات کی پابند تھی، باحیا خاتون تھی، میری بڑی تابعہ دار تھی، ذاکرہ تھی، عابدہ تھی، صالحہ خاتون تھی، اس کی قبر میں کیوں آگ لگ گئی؟ حضرت اب تو ہم قبر دوسرے انداز سے ہوتے ہیں، پہلے قبر ہی ہوتی تھی سامی، ٹھیک ہے جی، قبر، پھر اندر جا کے سائڈ کو پھر آگے ایک گڑا، اس میں پھر میت کو رکھا جاتا تھا۔ اور اس کرتا امیر المومنین میں نے قبر کھولی، مٹی نکالی، اندر گیا، اینٹیں لگی تھیں، اینٹیں اتاری تو کیا دیکھتا ہوں، قبر میں میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بچہ کھیل رہا ہے جس کو آپ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ دی شکل تیرے نہ بڑی مل دی ہے۔ میں بھی بڑا حیران ہوا، یہ کیا ہے؟ میں نے بچے کو نکالا، سینے سے لگایا، قبر سے باہر نکلا تو غیب سے آواز کیا آئی، بندیا تو جاندے دروازے تے کھلو کے کہہ کے گیا سے، یا اللہ میں دنیا چاہنے والی اپنی اولاد نو والے کرنا وا، اللہ دے ساڑے والے کر کے گیا ہے، زندہ دین دے سا بوڑھی ساڑے والے کر کے جاندہ وہ بھی تینوں زندہ ہی دینی سی ہے، وہ کر کے تو دیکھو یار ہیں کر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کرو تو صحیح یار، کیوں بھاگ رہے ہیں حضرت ہیں، کرو تو صحیح حضرت، پڑھ کے تو دیکھو یار اللہ ہے، پڑھ کے تو دیکھو، دیکھو پھر ہوتا کیا ہے حضرت، بڑا زور ہے حضرت اس نام میں اللہ ہے۔ اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں حضرت، جنہوں نے پکایا نا اس کو، ان کو پھر ضرورت نہیں۔ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ لکھا ہے کہ حضرت طواف کر رہے تھے، منصور آ گیا بادشاہ وقت ہیں جی، اسی تہار والے وظیفے پہ پڑھنے ہیں یار، کہتے کسی اہم میں نے نہ یاری لگ جی ہے، آیا کیسے لوگ تھے یار۔ وہ جب آیا نا منصور تو کیا ہوا، بڑے لوگوں نے طواف چھوڑ دیا اور منصور کو پروٹوکول دیا، لیکن حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اسی طرح حضرت جی ماویت کی کیفیت میں بیت اللہ کا طواف کرتے رہے۔ بادشاہ وقت تھا، اس کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا اے سالم نے مجھے پروٹوکول کیوں نہیں دیا؟ لیکن حضرت کا ایک روب تھا، عمل کا بڑا روب ہوتا ہے قبلہ، بڑا روب ہوتا ہے عمل کا۔ اب سمجھ نہ آئے کروں کیا، اس نے دنیا دار تھا نا، داؤ چلا اس نے کہا لے جی پھر کوئی ہی پتہ سٹنے ہیں کہ حضرت بھی ذرا نا ذرا میرے منن والے جو جان کیا کرتا ہے، طواف کرتا کرتا نا حضرت کے قریب آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور یہ لوگوں نے میرے پروٹوکول کے لیے طواف ترک کر دیا، آپ نے ترک نہیں کیا، مجھے آپ کی بات بڑی پسند آئی ہے، میں بڑا خوش ہوا ہوں، بادشاہ وقت مانگے کیا مانگتے ہیں۔ اور حضرت کھڑے ہو گئے، فاروقی خون نے جوش مارا، آپ نے فرمایا اوے منصور تجھے شرم نہیں آتی، وہ تو اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے؟ وہ گھبرا گیا، اس نے کہا حضور میں نے تو کہا منگو کی منگ دے ہو، اس میں دعوت گناہ کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا اور گناہ کیا ہے، وہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے اللہ کو چھوڑ کے تجھ سے مانگوں ہیں، ہائے ہائے، اس سے بڑا اور گناہ کیا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے اللہ کو چھوڑ کے تجھ سے مانگوں؟ آپ نے یہ کہا کہ پھر طواف شروع کر دیا، وہ بھی طواف کرتا رہا۔ حضرت نے طواف ختم کیا، نوافل پڑھے، مقام ابراہیم پہ آب زمزم شریف پیا، حضرت نکل گئے، منصور بھی پیچھے گیا حضرت کے۔ جب لکھا ہے حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے نا تو اس نے پھر آ کے حضرت کا ہاتھ پکڑ دیا، عرض کردہ حضور غلطی ہو گئی معافی دے دیو، ٹھیک، عرض کردہ حضور ہوں تو تسی مسجد چو باہر آ گئے ہوں، ہوں منگو کی منگنا جی؟ آپ نے فرمایا اچھا چل پھر اب تو ہی بتا، تو اسے دنیا مانگوں کہ دین مانگوں؟ اور کردہ حضور دین کے تو آپ خود بادشاہ ہیں، مجھے تو اللہ نے دنیا عطا کی ہے، تو دنیا میں سے کچھ مانگے۔ آئے ہائے رو پڑے حضرت۔ آپ نے فرمایا جس نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کس طرح مانگ